میرا تعلق جامعۃ الرشید سے 27 سال سے ہے. آدھی سے زیادہ زندگی میں نے جامعۃ الرشید کی انتظامیہ کے ساتھ اور اپنے شیخ و مرشد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے ساتھ گزاری. تو 1000 سال کے گیپ کے بعد مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جامعۃ الرشید اسی سلسلے کو جوڑ رہا ہے جو حضرت امام غزالی نے جس کی بنیاد رکھی تھی. آج وہ خواب جو ہم سن 82 میں گجرالہ میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے، آج اس خواب کی تعبیر دیکھ نہیں رہا، اس خواب کی تعبیر پہ عملی مرحلے میں شریک بھی ہوں. ایک آدھ کسی کلاس میں شامل ہو جاؤں تو مجھے بڑی سعادت ہوگی اس کی. اس طرح کی کاوشیں دیکھ کر یہ بات پورے تیقن سے کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے. میرا شمار پہلے کہیں پتھروں میں تھا، استاد نے تراش کے اسے ہیرا بنا دیا. یہ علوم و فنون کی عظیم دینی درسگاہ جامعۃ الرشید کراچی کے سالانہ کانوکیشن، تقسیم انعامات و اسناد اور الغزالی یونیورسٹی کی تعارفی تقریب تھی جو گزشتہ روز کراچی میں منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی چیدہ اور بڑی شخصیات نے شرکت کی. مفکر اسلام علامہ زاہد الراشدی نے جامعۃ الرشید کو ملنے والے یونیورسٹی چارٹرڈ کو اپنے دیرینہ خوابوں کی تعبیر کہا. آج جب میں الغزالی یونیورسٹی کو دیکھ رہا ہوں اور جامعۃ الرشید کو دیکھ رہا ہوں تو یہ سارے ماضی کے جتنے میں ناکامیاں ہی کہوں گا، ان ناکامیوں کو وہ محمود غزنوی کے 16 حملوں میں شمار کرتے ہوئے جامعۃ الرشید کو، الغزالی یونیورسٹی کو 17واں حملہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کامیابی کی طرف گیا ہے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کو، ان کی تمام ٹیم کو، ان تمام معاونین کو کہ اللہ رب العزت نے آج وہ خواب جو ہم سن 82 میں گجرالہ میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے، آج اس خواب کی تعبیر دیکھ نہیں رہا، اس خواب کی تعبیر پہ عملی مرحلے میں شریک بھی ہوں. چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت ڈاکٹر سید انور شاہ نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ علوم کوئی بھی ہوں، خدارہ ان میں تفریق نہ کیا کریں. اور جامعۃ الرشید آ کر مجھے بخوبی اندازہ ہوا ہے کہ ایسے مدارس اور دینی جامعات نے تمام علوم کو اپنے اندر سمو کر ہر طالب علم کے لیے دروازے کھول دیے ہیں. ہماری قوم کی صلاحیت کو پیش نظر رکھ کے اور اس طرح کی کاوشیں دیکھ کر اور لوگوں کے جذبات اور اس سے وابستگی دیکھ کر یہ بات پورے تیقن سے کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے. معروف صحافی و اینکر جاوید چودھری نے کہا، بڑا پرانا تعلق اس جامعہ کے ساتھ. 2000 میں سب سے پہلی مرتبہ میری ملاقات ہوئی تھی یہاں پہ، اور میں آیا اور میں اس جامعہ میں سوئمنگ پول دیکھ کے بڑا حیران ہوا، اور اس میں خاصے حضرات نہا بھی رہے تھے. میں سمجھا پہلے شروع میں ہی صرف نمائشی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ علماء کرام اور یہاں پہ طلباء وہ باقاعدہ سوئمنگ پول میں نہا بھی رہے تھے. اور جتنی صفائی میں نے یہاں پہ دیکھی مجھے آج تک ذہن میں یاد ہے، اور مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ مدارس کے اندر بھی صفائی ستھرائی کا بندوبست باقاعدہ کیا جا سکتا ہے. تو 1000 سال کے گیپ کے بعد مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جامعۃ الرشید اسی سلسلے کو جوڑ رہا ہے جو حضرت امام غزالی نے جس کی بنیاد رکھی تھی، یا اسی یونیورسٹی کی بیس پہ ایک یونیورسٹی بنا رہا ہے جو الکیروین یونیورسٹی تھی، جس نے پوری دنیا کو ایک نیا راستہ دکھایا تھا، ایک نئی بنیاد فراہم کی تھی. گورنر سندھ نے اپنا درد دل بیان کرتے ہوئے کہا کہ جامعۃ الرشید جیسے ادارے اتنا شاندار کام کر رہے ہیں، کیا یہی وجہ ہے کہ حکومت تسلی کر کے بیٹھ گئی کہ ہمارے کرنے کے کام جب یہ ادارے کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت. انہوں نے مزید کہا، میرا شمار پہلے کہیں پتھروں میں تھا، استاد نے تراش کے اسے ہیرا بنا دیا. یہ اشعار قبلہ مفتی عبدالرحیم صاحب پر بالکل صادق آتے ہیں. ان کی اس محنت، لگن اور نیت نے آج جامعہ رشید کے بعد غزالی یونیورسٹی کا قیام. وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ نے بھی اپنے خطاب میں مدارس کے حالیہ نظام تعلیم اور طریقہ کار کو سراہتے ہوئے تفصیلی وزٹ کی خواہش کا اظہار کیا. ایک دن میں تقریباً 2 گھنٹے یہاں گزارنا چاہتا ہوں، اور میرے لیے اگر ایک آدھ
किसी क्लास में मैं शामिल हो जाऊं तो मुझे बड़ी सादत होगी इसकी। नाजरीन, सालाना कॉन्वोकेशन 2023 में जामिअतुर रशीद के मुख्तलिफ शोबाजात से फारिग तहसील होने वाले 506 फुजला की दस्तार बंदी की गई। इलावाजी तकरीब में शामिल होने वाली शख्सियात में सैयद मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसूरी, चीफ जस्टिस शरी अदालत डॉक्टर सैयद अनवर शाह, लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़, चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची डॉक्टर खालिद इराकी, वाइस चांसलर अल गज़ाली यूनिवर्सिटी डॉक्टर ज़ीशान, मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद, मौलाना फरहान नईम, मौलाना जाहिद राशिदी, मौलाना ज़ुबैर रूहानी बाजी, मुफ्ती मोहम्मद जाहिद और दीगर मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली चीदा शख्सियात समेत 10,000 से ज़ायद इनवाइटेड लोगों ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन का इख्तिताम मौलाना हबीबुर रहमान दरखास्ती की रिक्कत आमेज़ दुआ के साथ हुआ। मौला करीम पाकिस्तान की हिफाजत फरमाओ, पाकिस्तान में निज़ाम इस्लाम की शक्ल नसीब फरमाओ। उनमें से जो ये एक सूरत है पूरी धरती पर निज़ाम इस्लाम के नाफिज करने की, जो जामिअतुर रशीद ने इसका आगाज़ किया है, या अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाओ और इसको पूरा ज़रिया बना दो पूरी दुनिया में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के निज़ाम के निफाज का।